تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ یہو اخز کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس کی زندگی کیسی تھی؟ کون سے بادشاہوں نے لوگوں کو بال کی پیروی کرنے کے لیے گمراہ کیا؟ خداوند نے سامریا کو اسرائیل پر حملہ کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اور یہو اخز کے بعد کس نے سلطنت کی؟ کیا آپ جانتے ہیں الیشا شمالی سلطنت کے لیے پختہ سہارا کیسے ثابت ہوا؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دوسری سلاطین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور خداوند کے فضل سے آج ہم دوسری سلاطین کی کتاب کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر احسام خوش آمدید۔ بہت شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر میدات آپ کو بھی خوش آمدید۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر احسام، 13ویں باب کے شروع میں اسرائیل کے بادشاہ یہو اخز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ میں اس بادشاہ کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ بتائیے کہ یہ بادشاہ اچھا تھا یا برا؟ یہو آخز اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جن کے بارے میں کہا گیا وہ سب بدکار تھے، اور اس آدمی کی تاریخ سے ہمیں زندگی کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کون ہے اور خدا کون، اور یہو آخز نے کیسی بادشاہی کی؟ اور وہ نمسی کے بیٹے یہوسوت کے بیٹے یاہو کا بیٹا تھا، جو خداوند کی طرف سے آہب کے گھرانے کی عدالت کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ چونکہ اس نے الہی منصوبے کی تکمیل کی، اس لیے برا ہونے کے باوجود خدا نے اسے وعدہ کیا کہ اجر کے طور پر چوتھی پشت تک بادشاہی اس کے گھر میں رہے گی۔ سو یہو آخز اپنی پشت میں سے پہلا تھا، اور زکریا تک اس کی نسل کے 3 بچوں نے بادشاہی کی تھی، اور پھر وہ نسل ختم ہوئی۔ سو وہ اس لیے آیا کہ وہ اچھا تھا اور فضل کی بدولت آیا۔ اس نے بادشاہی کی کیونکہ خداوند نے یاہو سے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل میں سے کوئی سلطنت کرے گا، لیکن اس کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسرائیل کے دوسرے بادشاہوں جیسا تھا، اور اس نے 70 برس تک حکومت کی تھی، اور اسرائیل کے باقی بادشاہوں کی طرح اس کے لیے بھی یہی کہا گیا۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی پیروی کی، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کروایا۔ لیکن خدا انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان کو برکت بخشتا ہے، اور کیونکہ خدا نے دیکھا کہ لوگ بدی سے پریشان تھے تو اس نے ایک مخالف بھیجا، شاہ ارام، اس کا نام حزائل تھا۔ یہو اخز کے خلاف مخالف۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس نے یہو آخز کے دور میں بنی اسرائیل کا مخالف بھیجا تھا، جو شاہ ارام حزائل تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بنی حدد۔ لکھا ہے میں ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ وہ جان لیں، اور ظلم و ستم کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے گڑ گڑائے۔ اور جب یہو آخز خدا کے سامنے گڑ گڑایا تو کیا آپ کو معلوم ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا ہمیشہ ان کے انتظار میں رہتا ہے جو اس سے گڑ گڑاتے اور مدد مانگتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس نے ظلم و ستم کو ہونے دیا تاکہ وہ برکت دے سکے، اور جو کوئی خداوند سے مدد مانگتا ہے خداوند اسے فوراً جواب دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا۔ اور 13ویں باب کے اس حصے میں بائبل یوں بتاتی ہے کہ اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام حزائل اور حزائل کے بیٹے بن حادد کے قابو میں کر دیا، اور خداوند نے اس کی سنی کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ شاہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے، اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا عنایت کیا۔ اور ہم نے توقع کی کہ خداوند کے پاس واپس لوٹنے کے بعد ان کا ضمیر متاثر ہوگا، تو بھی انہوں نے یربام کے گھرانے کے گناہوں سے، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کروایا، کنارہ کشی نہ کی، بلکہ انہی پر چلتے رہے، اور یہ سیرت بھی سامریا میں رہی۔ اور اس نے یہو آخز کے لیے لوگوں میں سے صرف 50 سوار اور 10 رتھ اور 10,000 پیادے چھوڑے، اس لیے کہ ارام کے بادشاہ نے تباہ کر ڈالا،
اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا۔ اس نے انہیں خاک کی مانند کر دیا، تب بھی انہوں نے گناہ نہ چھوڑا، لیکن خدا نے جواب دیا کیونکہ وہ خدا ہے۔ پر میں یسایہ کے پہلے باب کی آیت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، لکھا ہے تم کیوں صحیح زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے۔ مار سے لوگ اپنی برائی سے توبہ نہیں کرتے، بلکہ خدا کے پاس واپس آنے سے ان کے دل میں توبہ کا احساس آتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مار کھانے کا ایک واحد فائدہ یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف لوٹتا ہے، اور اس صورت میں خدا انسان کے دل میں توبہ کا احساس ڈالتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی برائی کو جاری رکھے تو پھر چاہے جتنا ظلم و ستم ہو وہ اپنی برائی کو جاری یہ رکھتا ایک ہے۔ عام اصول کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ خدا انسان پر ظلم ہونے کی اجازت دیتا ہے تاکہ اس مشکل میں وہ خدا کی طرف مڑیں، اور وفادار ہے اور انسان کو اس ظلم سے چھڑاتا ہے۔ بالکل لیکن خدا کی حضور دل کی عدم استحکامات کی وجہ سے انسان دوبارہ برائی کی طرف لوٹ جاتا ہے، لیکن پھر وہ خدا کے حضور گڑ گڑائے اور خدا نے انہیں جواب دیا، لیکن پھر وہ گناہ کی طرف لوٹے اور خدا نے ان کے خلاف مخالف بھیجے۔ یہ انسانی دل کی کیفیت ہے۔ جی بالکل صحیح صحیح کہا۔ ڈاکٹر مہداد، یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہو اخذ نے یربعام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ شمالی سلطنت کے بادشاہوں کی نسل صحیح نہیں تھی۔ مجھے ان بادشاہوں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل کے سب بادشاہ بدکار تھے، لیکن ان میں سے کچھ بدی میں دوسروں سے زیادہ بڑھ کر تھے۔ صحیح۔ نبات کے بیٹے یربام سے شروع کر کے، جس کے بارے میں صرف یہاں نہیں بلکہ اور بہت سی جگہ پر بیان ہے کہ وہ بدکار بادشاہ تھا، لکھا ہے اس نے نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا۔ دراصل ہم نے یربام کی کہانی کا مطالعہ پہلے بھی کیا ہے، اور خداوند نے اپنے فضل سے سیلانی اخیا نبی کو اس کے پاس بھیجا کہ اسے بتائے کہ خداوند نے اسے 10 قبیلے دے دیے ہیں اور اسے ان پر بادشاہ مسلط کر دیا ہے۔ اخیا نبی کو پیغام واضح تھا اور اس میں عہد اور تنبیہ موجود تھی، خداوند سے دور جا کر بال اور اس کے بتوں کی پوجا نہ کرنے کی تنبیہ تھی، اور یہ عہد شامل تھا کہ اگر وہ آئین اور احکام کو مانے تو خداوند اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا، جیسا کہ اس نے داؤد کے گھرانے کے ساتھ کیا۔ اس لیے یہ عہد تھا کہ وہ داؤد کی طرح قائم رہے گا، لیکن اپنی بے وقوفی سے خداوند سے جدا ہو کر انسان خداوند کی باتوں کو بھول جاتا ہے اور ان پر ایمان نہیں رکھتا۔ ان سب بیکار بادشاہوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ایمان کی کمی تھی۔ کوئی بھی شخص ایک خوشحال اور جلالی زندگی بسر کرتا ہے اور آخر میں خداوند میں اس کی ابدی ضمانت ہوگی۔ یربام نے انسانی منطق اور خیالات سے یہ فیصلہ کیا، اس نے اس کا متبادل تلاش کیا اور 2 بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا کہ اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے، اور اس نے ایک اور مذہبی نظام رائج کیا، وہ خداوند کی عبادت کی جگہ غیر معبودوں کی عبادت کو فروغ دیتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے بت پرستی کرنے اور برائی کی شروعات تھی۔ ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں اخیب اور ایزابل کی کہانی کا مطالعہ کیا تھا جو کہ بہت ہی بدکار تھے۔ انہوں نے بال کی پوجا کو رائج کیا، انہوں نے بال کی پوجا کو رائج کیا، اور ایزابل 450 نبی لائی اور ان کے مندر قائم کیے اور لوگوں کو خداوند کی راہ سے گمراہ ہونے کے لیے یہو آخر بھی اپنے باپ یہو کے نقش قدم پر چلا۔ جی، اور میں بھائی آسام کی بات میں اضافہ کروں گا کہ خداوند کتنا نرم دل اور رحم دل ہے۔ ایک بدکار شخص اور وہ جانتا ہے کہ یہ بدکار تھا اور وہ لوگ جو اس سے بہت دور تھے، لیکن خداوند نے ایک بدکار بادشاہ کے گڑ گڑانے کو سنا۔ لیکن بدقسمتی سے کبھی کبھی انسان خدا سے یوں برتاؤ کرتا ہے اور اس کا استعمال وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے خدا مجھے اس مصیبت سے چھوڑا، اور جب وہ مصیبت سلجھ جاتی ہے تو سب سے پہلے جیسا ہوتا ہے یہ تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے۔ جب خداوند برے لوگوں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ان کی بدکاری سے خوش ہے، بلکہ وہ انہیں توبہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے پتے پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے نمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
खुश आमदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल जानते हैं। जी, किसका सवाल है? खुदा ने दाऊद और साउल की तरह इन बदकार बादशाहों की अदालत करके अच्छे बादशाहों को मुसल्लत क्यों नहीं किया? उसने एक बुरे बादशाह को हटाकर दाऊद जैसे अच्छे बादशाह को लाकर दाऊद और साउल की कहानी को क्यों नहीं दोहराया? जी, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन है, लेकिन खुदा ने ऐसा क्यों नहीं किया? इंसानी तारीख में खुदा इंसान को अपने आप को दरियाफ्त करने का मौका देता है, और इस बात में फर्क नहीं कि तारीख के मुताबिक इंसान क्या है, और खुदा अपने इलाही मकसद के फजल से अपने इरादे के मुताबिक इंसान से क्या करवाता है। और इस सवाल में जो आपने साउल और दाऊद के किस्से का जिक्र किया, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि साउल अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करने वाला आदमी था और लोगों को उसकी जरूरत थी, और अगर खुदा लोगों को बार बार छोड़ देता तो वो किसको चुनता? तो क्या वो साउल को ना चुनता? लेकिन महज खसूसियात चाहिए थीं, और चाहिए था कि वो मखसूस चीजें करे। इंसान का दिल ऐसा ही है जो ख्वाहिशात पर चलता है, लेकिन खुदा अजीम है, वो अपना मकसद पूरा करने के लिए अंधेरे में से भी रास्ता निकाल लेता है और बुनियाद रखता है। और हमने ये गौर किया कि यहूदा के ईमानदार बादशाह जो दाऊद की नस्ल में से थे, खुदा के ख्याल के मुताबिक ये वही रास्ते थे जिनको महफूज करने का मकसद यही था कि आखिरकार मसीह इंसान की नस्ल में से इस दुनिया में आए। मगर मैं कहूंगा कि जिम्मेदारी के बोझ के तले इंसान से ऐसा ही होता है, क्योंकि खुदा दुनिया को अच्छी दुनिया में तब्दील नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, खुदा बुरे लोगों को आने से रोककर अच्छे लोगों को क्यों नहीं लाता? और इसमें मसला नहीं कि इंसानी तारीख में खुदा ने इंसान को ये जिम्मेदारी सौंपी है, और चाहे वो आम आदमी हो या फिर बादशाह हो, उससे अपने आप को इस जिम्मेदारी से जाहिर करना है। और वो ये जिम्मेदारी इंसान पर सौंपता है कि वो किसे अपना बादशाह बनाए। और जब उसने एक को चुनने का कहा तो उन्होंने मसीह को नहीं चुना, बराबा को चुना। ये इंतखाब और चुनाव की मिसाल है। सो ये बदकार बादशाह इसलिए नहीं आए क्योंकि खुदा ने उन्हें चुना या फिर उनको बदकार बनाया। और मैं कहूंगा कि अभी वो वक्त नहीं आया जब खुदा बुराई का खात्मा करेगा और अच्छाई गालिब आएगी, और मुस्तकबिल में ऐसा होगा जब खुदा 1000 साला बादशाहत करने को आएगा, और खुदा के मंसूबे के मुताबिक वही वाहिद बादशाह होगा। और पिछले तमाम दयानतदार बादशाह उसकी तरफ इशारा करते हैं। और उस वक्त सिर्फ बादशाह इज्जतदार नहीं होंगे, बल्कि लोग भी इज्जतदार होंगे जिन पर वो हुकूमत करेगा, ताकि वो बादशाह से मुताकबत रखें। मैं ये बादशाह और कहूंगा इंसानी कि तारीख में मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर मैं गलत कहूँ तो जरूर मेरी इस्लाह कीजिएगा। खुदा इंसान को मौका बख्शता है कि वो जाहिर करे कि उसके दिल में क्या है, क्या वो बादशाह आने वाला है। और अगर लोगों को चुनाव करने का मौका दिया जाए तो उनका इंतखाब गलत ही रहेगा। लेकिन बिल्कुल। आखिर में इंसान खुद को और अपनी पसंद को रद्द करे और खुदा को कबूल करे। जी, मैंने सही कहा? जी, बिल्कुल। जिम्मेदारी के बोझ तले इंसान हमेशा गलत काम करता है और उसका रुझान भी गलत होता है। सही। डॉक्टर मेहदात, वाक़यात के तसलसल में हम जानेंगे कि अलीशा इसराइल की सल्तनत के लिए एक पुख्ता सहारा जाहिर होता है। उसने इस बात की नुमाइंदगी कैसे की? दरअसल अलीशा की कहानी शानदार है, और हम देखते हैं कि खुदावंद इसराइल की सल्तनत की तारीख में अलीशा को शानदार मौजज़ात के लिए अजीम तरीके से इस्तेमाल करता है। पर हम काफ़ी अरसे तक अलीशा के बारे में नहीं जानते, मगर ये वाज़िया है कि अलीशा का तब भी अजीम मर्तबा था और सब अलीशा के मुकाम को जानते हैं, यहाँ तक कि वो बादशाह भी। इसलिए जब अलीशा को वो मर्ज लगा, वो उसके पास गया और कहा, ए मेरे बाप इज़राइल के रथ और उसके सवार। 13वें बाब की 14वीं आयत में वो कहता है, ए मेरे बाप इज़राइल के रथ और उसके सवार। ये हमें अलीशा के मुकाम के बारे में बताता है, जो कि बादशाहों को भी मालूम है, और खुदावंद के नबी के तौर पर उसका मुकाम वकार था, और उस वक्त वो सब लोगों का सहारा बना। लेकिन दरअसल जब शाह इज़राइल अलीशा के पास गया तो उसने बादशाह पर एक हैरत अंगेज़ नबूवत को अयां किया कि खुदावंद उसे अरामियों को नाबूद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मगर बादशाह खुदावंद से दूर था और बदकार था, और उसमें ईमान की कमी थी, जैसा कि इस हवाले में पढ़ेंगे। जब अलीशा ने उसको ज़मीन पर तीर मारने को कहा और उसने 3
बार मारा और ठहर गया। तब मर्द खुदा पर गुस्सा हुआ और कहा कि अगर वो तीर मारना जारी रखता है तो अरामियों को तब तक मारता कि उनका खात्मा हो जाए, पर अपने कमज़ोर ईमान की बदौलत, क्योंकि वो खुदावंद की नबूवत और उसके अल्फाज पर ईमान नहीं रखता, अब वो अरामियों को फक्त 3 बार मारेगा और हम देखेंगे कि वाकई उसने 3 बार उनको मारा। सही। डॉक्टर एसाम, दूसरे सलातीन का 14वां बाब हमें शाह यहूदा योआस के बाद नए बादशाह के बारे में बताता है। मैं इस बादशाह के मुतालिक जानना चाहूँगा कि वो अच्छा बादशाह था या बुरा था, और दूसरी जानिब उसके मतवाजी उस वक्त सल्तनत इसराइल के कौन कौन से बादशाह थे। अगले बादशाह युवास का बेटा अमस्या था, जिसके मुतल्लिक हमने कुछ ही देर पहले बात की, और वो दयानतदार बादशाह था, और ये अच्छी बात थी कि वो अपने बाप की तरह दयानतदार था। लेकिन यकीनन इस हवाले में उसकी माँ का जिक्र हुआ है, और हमेशा ही उनका जिक्र किया गया कि उनकी परवरिश में उनका क्या किरदार था, और बदकार बादशाहों की भी माँ का जिक्र किया गया। उसका नाम यहू अदान था, जो यरूशलेम की थी, और क्योंकि वो अच्छा शख्स था इसलिए उसने वो काम किया जो खुदा को पसंद था। तो भी वो अपने बाप दाऊद के जैसा नहीं था। उसने वो काम किया जो खुदा की नजर में भला था, तो भी अपने बाप दाऊद की माने नहीं, बल्कि सब कुछ अपने बाप युवास की तरह किया। लेकिन अक्सर दयानतदार बादशाहों की तरह उसकी भी खामियों का बयान किया गया है। और यहाँ मैं कहूँगा कि जब सल्तनत उसके हाथ में मुस्तहकम हो गई तो तारीख में हम जानते हैं कि युवास को कत्ल किया गया, और अमसिया ने उन कातिलों को मारा जिन्होंने युवास को कत्ल किया, क्योंकि वो शरीयत को समझता और उससे जुड़ा हुआ था। और उसने अपने उन मुल्ज़िमों को मारा जिन्होंने उसके बाप को कत्ल किया, पर उसने उन खूनियों के बच्चों को ना मारा, क्योंकि हर दयानतदार शख्स का दिल शरीयत से जुड़ा होता है, और उसमें मौजूद दयानतदारी ये बयान करती है कि उसका दिल किस कदर शरीयत से जुड़ा हुआ था, और खुदा ने उसकी मदद की और उसने अदूमियों को मारा। और इसी बाब में गालबन आपने बताया कि 14वें बाब में हम पढ़ते हैं कि बाइबल में लिखा है कि वो एक बार बल्कि दोबारा अदूमियों पर फतह हासिल करते हैं। 14वें बाब में? जी बिल्कुल, 14वें बाब में। और उसने वादी शोर में 10,000 अदूमी मारे और सिला को ले लिया, और उसका नाम युक्तील रखा, जो कि आज तक है, और ये इंसानी तारीख है। और जब उसने अदूमियों के साथ ऐसा किया तो उसे महसूस हुआ कि वो फतहयाब हुआ है, और उसे पसंद आया, और उसने ये सोचा कि वो हर चीज पर फतह हासिल करेगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। तब अमसिया ने शाह इसराइल यहूआस बिन यहूआखिस बिन याहू के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि जरा आओ तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें। तो यहूआस ने उसे एक तंजिया पैगाम भेजा कि अपने काम से काम रखे और गरूर ना करे, लेकिन इंसान तो इंसान है, और जब वो तकब्बुर करता है, मतलब कि अपने बारे में खुशफहमी पालता है, तो वो ऐसी ढलान पर चल पड़ता है जहां से वो रुक नहीं सकता, और वो अपनी नजर में अहम बन जाता है। जब कोई अपनी असलियत से खुद को बढ़कर जाने तो उसको समझाना मुश्किल होता है, जब तक कि कोई इलाही अमल पेश ना आए। बदकिस्मती से अमसिया इस रास्ते पर चल रहा था। अफसोस के अमसिया को शिकस्त हुई। सो शाह इसराइल यहूआस ने चढ़ाई की, तो वो बैत शम्स में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। वो यरूशलेम में आया और हैकल में दाखिल होकर उसका तमाम खजाना ले गया, और उसने सब सोने और चांदी को और सब बर्तनों को जो खुदाम की हैकल और शाही महल के खजाने में मिले और कफीलों को भी साथ लिया, और डॉक्टर एहसान, ये अल्फाज निहायत संजीदा है, क्योंकि अमसिया के गुनाह की वजह से खुदा उनके घर की बेहुरमती हुई। जी बिल्कुल, हैकल टूट गई। उसका जिम्मेदार वो है। ऐसी सूरत में जिसको जिम्मेदारी दी जाए उसका गुनाह अव्वल वो बड़ा है, हैकल की अव्वल वो बेहुरमती का बाइस बना, और दोम वो लोगों के नुकसान का भी बाइस बनता है। और हमने गौर किया कि बनी इसराइल तमाम बादशाहों की पूरे तौर पर पैरवी करते थे। जब बदकार बादशाह थे तो लोगों ने उनके पीछे पीछे बाल की पूजा की, और जब अच्छा बादशाह आया तो सब लोग खुदावंद के पास वापस लौट गए। मुझे एक वक्फे की इजाजत दे, फिर हम इस किरदार के मुताल्लिक अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, हम दोबारा हाजिर हैं ताकि दूसरे सलातीन की इस अजीम किताब के 13वें, 14वें और 15वें बाब का मुतालिया जारी रख सकें।
ڈاکٹر اسام، وقفے سے پہلے آپ امسیا کے متعلق بات کر رہے تھے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہیکل کی بے حرمتی ہوئی اور اسے لوٹا گیا۔ صحیح۔ لیکن سلطنت اسرائیل کی برابری کے اس وقت بادشاہ کون تھے؟ دیکھیں، یہودا کا ہر ایک بادشاہ ایک سے زیادہ بادشاہوں سے مطاقبت رکھتا ہے، کیونکہ ان کی حکومت کے دورانیہ میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر یہواس نے 40 برس سلطنت کی اور یہوآخز نے 17 سال بادشاہی کی، اور میں کہوں گا کہ یاہو نے 28 سال بادشاہی کی۔ سو یہوآس نے اور یہوآخز اور شاہ اسرائیل یواس کے دور کے وقت تک حکومت کی۔ صحیح۔ وہ ان بادشاہوں کے دور حکومت تک موجود تھا، اور امسیا بھی۔ وہ شاہ اسرائیل یواس اور اسرائیل کے دوسرے بادشاہ یروبام کی حکومت میں موجود تھا۔ یہ دونوں بادشاہ امسیا کی دور حکومت میں تھے۔ صحیح۔ اب میں مہمانوں سے ایک سوال لینا چاہوں گا۔ میں نے چند فرق ان ابواب میں دیکھے ہیں۔ 14ویں باب کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور یہودا کے سب لوگوں نے عزریہ کو جو 16 برس کا تھا اس کے باپ امسیا کی جگہ بادشاہ بنایا۔ عزریہ کو؟ جی صحیح۔ اور اگلے باپ یعنی 15ویں باپ اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاہ یہودا عزیہ کے 39ویں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا۔ لہٰذا یہاں بادشاہ کے نام میں فرق ہے، کیا وہ عزیہ تھا یا عزریہ؟ کیا وہ عزیہ تھا یا عزریہ؟ جی آپ کیا کہیں گے؟ دراصل بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخص کے دو نام تھے اور وہ نام ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں، دونوں ہی تعریف کے لیے استعمال ہوئے۔ عزیہ کے معنی خدا کی قوت ہے اور عزریہ کے معنی وہ جو خدا کی سننے والا۔ سو کسی کے دو نام ہونا غیر معمولی بات نہیں ہے، خاص کر کے ان کے معنی تعریف اور خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے کے ساتھ ہوں۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسام، ہم نے جانا کہ عزیہ یا عزریہ کہ وہ ایک ہی شخصیت تھا، لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ وہاں ایک سنگین گناہ تھا، لہٰذا میں آپ سے اس کی وجہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے خدا اس سے خفا تھا۔ وہ ایماندار تھا، اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیا نے کیا تھا ٹھیک ویسا ہی کام کیا جو خدا کی نظر میں بھلا تھا۔ لیکن اس نے 2 ایسے کام کیے، لیکن ایک باقی بادشاہوں نے بھی کیا تھا، اور وہ کام جو باقی بادشاہوں نے بھی کیا وہ یہ تھا کہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور یہ سب کے ساتھ ہوا۔ لیکن وہ کام جو محض عزریہ بادشاہ نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے وہ لینا چاہا جو اس کا نہ تھا۔ وہ کہانت کے مثلاً قریب جانا چاہتا تھا، وہ خداوند کے قریب ہو کر قربانی جلانا چاہتا تھا۔ اور یہ صرف کاہن کا کام یہ تھا؟ کام کاہن کا تھا اور کسی کو اجازت نہیں تھی، اور یہ ہمیں پاک قربانی کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ اور اس نے اپنی سلطنت کے شروع میں یہ کیا۔ اس نے 52 برس سلطنت کی، لیکن خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً اس کی عدالت کر سکتا تھا، پر خدا نے اسے کوڑ میں مبتلا کیا اور اسے الگ رہنے دیا، کیونکہ کوڑی کو سب میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ سو وہ بہت سالوں تک ایک الگ گھر میں ہی رہا تھا۔ اس نے سلطنت تو کی پر حکومت نہیں کر سکا، اور وہ ان سب کے لیے مثال بن گیا جو خدا کی پاک قربانیوں کے نزدیک جانے کا سوچ سکتے تھے۔ یہ وہ حدود تھیں، اور پاک قربانیوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں تھی۔ سو وہ سلطنت اور کہانت کو ایک ہی شخص سے جوڑنا چاہتا تھا۔ جی بالکل۔ سلطنت اور کہانت ایک ہی شخص میں کب ملے گی؟ وہ ایک شخص کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی، جو کہ مسیح ہے۔ مسیح واحد ہستی ہے۔ جب وہ بادشاہ کے طور پر زمین پر آئے گا تو وہ بادشاہ اور کاہن دونوں کے طور پر کامل ٹھہرے گا۔ وہ سردار کاہن بھی ہوگا، اور اب وہ عظیم بادشاہ اور سردار کاہن ہے، اور اسے سلطنت کرنی ہوگی، اسے سلطنت کرنے کی مشق کرنی ہوگی۔ اور عبرانیوں کے مطابق وہی واحد ہے جو کاہن اور بادشاہ دونوں بننے کے لائق ہے۔ ڈاکٹر مہدت، عزریہ اور عزیہ کے بعد یوتام آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق بتائیں کہ وہ اچھا تھا یا برا۔ 15ویں باب کی 32ویں آیت میں بائبل میں یوں مرقوم ہے، شاہ یہودا عزریہ کا بیٹا یورتام سلطنت کرنے لگا۔ وہ اپنے باپ کی طرح اچھا تھا، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ اور اس کے بعد تو بھی اس کا ذکر کر کے جس نے اسرائیل کے سب بادشاہوں کے لیے مشکل پیدا کی، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ خداوند کے گھر میں بھلائی
دروازہ اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اس نے مرمت کی۔ وہ ایک دیندار شخص تھا، لیکن اس نے لوگوں کے گناہوں کو نظر انداز کیا اور اونچے مقاموں کو نہیں ڈھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند نے اسرائیل کی عدالت کی اور اس وقت سے بنی اسرائیل کی غلامی شروع ہوئی۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جانا کہ ان سب کرداروں میں جو خدا ان کو خوش کرنے میں ناکام رہے ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اس قسط میں ہم نے یہو آخذ کے متعلق بات کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائے۔ وہ اسرائیلیوں کے بدکار بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ وہ یہو کا بیٹا تھا اور ہم اس کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کون ہے اور انسان کون ہے۔ وہ یہو کا بیٹا تھا اور خدا نے یہو کو استعمال کیا کہ اخیب کے گھرانے کی بدی کی عدالت کرے، اور خداوند نے اس سے وعدہ کیا کہ چوتھی نسل تک سلطنت اس کے خاندان کے پاس رہے گی۔ اس فضل کی بدولت اس نے اپنے باپ کے بعد سلطنت کی، لیکن اس کے باوجود وہ بدکار تھا، اور چونکہ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ برائی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ اس پر ظلم و ستم کی اجازت دیتا کہ انسان اس کے پاس لوٹ آئے۔ اس نے ظلم و ستم آنے دیا اور اس کا ایک مخالف بھیجا جو حزائل تھا، لیکن خداوند کے آگے وہ گڑ گڑایا اور خداوند نے اسے بچایا۔ صحیح۔ ہم نے سیکھا کہ اسرائیل کے تمام بادشاہ بدکار تھے، لیکن ان میں سے کچھ نے سلطنت میں بدکاری کرنے میں سبقت حاصل کی، جیسے کہ ہم نے دیکھا 3 کردار جنہوں نے اپنی بدی سے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ ان میں سے یربام، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے گناہ کیا اور بنی اسرائیل سے گناہ کروایا، اور اخیب اور اس کی بیوی ایزابل اور یہو آخس۔ صحیح، بہت شکریہ۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ ہم مطالعے کو اگلی قسط میں جاری رکھیں۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔